الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودفع الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته، ليس له ظهير ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الذي أرسل الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الذي أرسل الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز و محترم علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین محترم دینوالے اور مدرسہ طالب قرآن کے چھوٹے پھول، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی طرف میں آگے بڑھنے کے لیے جذبہ رکھا ہے. بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہی ہے، جانوروں میں بالکل نہیں ہے. 2000 سال پہلے کبوتر نے جب گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر 2000 سال پہلے کبوتر نے جب گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر پیسہ نے گھونسلہ بنایا تھا. اور 2000 سال پہلے کبوتر نے جو اپنا مالا بنایا تھا 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا والا ویسے بھی بنا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں ایک عقل کا جذبہ رکھا ہے، جس عقل کی بنیاد پر انسان دن بدن آگے بڑھنے کی فکر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محترم بنایا، مکرم بنایا. مکرم بنانے کی بہت ساری باتیں ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا ہے اور عقل دی ہے، تو عقل کی روشنی میں انسان دن بدن آگے بڑھنے کی فکر میں ہے. ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ تعلیم القرآن میں آج مدرسے کے طلبہ اور طالبات نے ہمارے سامنے بہترین انداز میں پروگرام کو پیش کیا. ہم سب نے سنا، فجر کے بعد سے ماشاءاللہ مجمع برابر پروگرام کو سن رہا ہے. بچے شور نہ کریں، بچے ڈسپلن سے بیٹھے، شور نہ کرو، شور نہ کرو. 630 بچے ماشاءاللہ مدرسے میں ہیں، اور اس مدرسے میں 630 بچے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ان کے اساتذہ بھی ہیں. لیکن صرف بچوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ بیٹا خاموشی کے ساتھ بیٹھو. لیکن الحمدللہ ہمارا مدرسہ دن بدن ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. کتنے اچھے انداز میں بچوں نے پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا. واقعی اساتذہ نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور کوئی بچہ پروگرام میں اٹکا نہیں. شاندار طریقے سے بچوں نے تقاریر پیش کی، مکالمات پیش کیے. اتنے اچھے انداز میں بچوں نے اپنی مادری زمین کو پیش کیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکھیال میں ٹیلنٹ بہت ہے. یہاں کے بچے مستقبل کے بہترین ستارے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں بچوں کو 12 سال کی عمر تک تعلیم ملتی ہے، اور یہ سارے کے سارے بچے پھر ماں باپ کے حوالے ہو جاتے ہیں. اور ماں باپ کی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہی جو ہمارے معصوم بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے گئے، تعلیم پڑھتے گئے، حدیث پڑھتے گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پڑھتے گئے، وہی بچے بعد میں جا کر ہماری گلیوں میں ڈرگس کھاتے ہیں، ہماری گلیوں میں نشہ کی گولیاں کھاتے ہیں. ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی.
اس نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمان پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمان پر اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، اس کے ماں باپ عیسائی ہے تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ مجوسی ہے تو بچہ مجوسی بن جاتا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ مسلمان بھی ہیں لیکن ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی کا طریقہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، بلکہ ماں باپ بھی موبائل کے عادی ہے۔ زیادہ مکالمہ کے اندر موبائل کا جو بہت بڑا بھی مکالمہ چلا، حدیث صاحب بھی جج صاحب بھی بیٹھے تھے اور وکلا بھی تھے، گواہ بھی تھے، مجرم بھی تھے، 3-4 مجرم کھڑے ہوئے اور یہ سارے عدالت کا خلاصہ موبائل تھا کہ جس موبائل کی فتنے کی وجہ سے گھر درہم ہو گئے، گھر مٹ گئے، گھروں میں بچیوں کی طلاق ہو گئی۔ دنیا کی وجہ کیا کری کہ ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں تھا۔ اگر ماں باپ فیس بک کے عادی ہوتے ہیں اور ماں باپ موبائل کے عادی ہوتے ہیں تو بچے تو ماں باپ سے دین سیکھتے ہیں، ماں جیسا کرتی ہے ویسا بچہ کرتا ہے۔ بچے ماں باپ سے جنت کو بھی سیکھتے ہیں اور بچے ماں باپ سے جہنم کو بھی سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے ابا بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے دادا بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی، یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، پورا گھرانہ نبوت کا ہے۔ بچوں نے نبوت کے گھرانے میں پرورش پائی ہے، رسولما ہوا ہے۔ انتقال کے وقت اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب علیہ السلام کو دنیا سے جانے کا وقت آیا، انتقال کا وقت قریب ہوا، اپنے 11 بچوں کو بلا کر ایک نبی اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہے کہ میں دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، ما تعبدون من بعدی، تم میری دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تمہارا اثر کس کے سامنے جھکے گا، تمہارے دل میں کس کا یقین ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہے، اپنی اولاد کی عقیدے کی فکر ہے۔ اسی وقت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے فوراً کہا اور نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن له مسلمون، ابا جان آپ کے جو ابا ابراہیم اور اسحاق کے جو رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹوں پروردگار عالم نے تم کو دین کے لیے منتخب کیا ہے، تم کو علم کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ کی محبت میں منتخب کیا ہے۔ تمہاری موت اس حالت پر آوے کہ تم دین پر جمے رہنا، تمہاری موت حالت اسلام پر آوے، تمہاری موت حالت ایمان پر آوے۔ اس مدرسے میں کتنے بچے یہاں سے پڑھ کے نکل بھی گئے، ہمارے معاشرے میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں سارے کے سارے بچے رہتے ہیں۔ آج ان بچوں کی زندگی دیکھ کر جن اساتذہ نے ان بچوں کے پیچھے اپنا جان لگایا ہوگا، اپنی محنتیں لگائی ہوگی، رات و دن یہ کیا ہوگا، جب یہ بچہ نماز کو چھوڑ کر مسجد کے اطراف میں گھومتا ہوگا اور فلمی سٹائل میں وہ بچہ ہمارا یہاں سے گھومتا ہوگا ایکٹر کی طرح، ان اساتذہ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ مدرسے میں الحمدللہ تعلیم ملتی ہے، اتنا بڑا پروگرام، اتنا بڑا جلسہ، ان مکاتب ان مدارس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ان سے بڑے بڑے دینی کام لیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر جنت المعلا مکہ کی قبرستان میں ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے دین کے بڑے بڑے کام لیے، لیکن مجھے ایک کام پر اور ایک عمل پر پروردگار عالم سے بڑی امید ہے کہ میرا یہ عمل جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت کون سا عمل ہے؟
جس عمل پر آپ اتنی یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ عمل میری مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنائے گا. تو حاجی عبداللہ مہاجر مکی نے فرمایا میں نے جگہ جگہ پر جو مکاتب کا نظام قائم کیا ہے، جگہ جگہ پر ہندوستان میں نے جہاں پر مکاتب کا نظام قائم کیا ہے، مدارس کا نظام قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ان مکاتب میں جا کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھتے ہیں. مجھے اس عمل پر امید ہے کہ پروردگار عالم اللہ تعالیٰ آخرت میں اللہ پاک میرا یہ عمل جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے گا. میرے بھائیو، دل میں اللہ کی محبت کی بات ہے اور ان مکاتب کی جو تعلیم ہے وہ فرض عین کے درجے میں ہے. جس طریقے پر 5 وقت کا نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی فرض ہے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی فرض ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طریقے پر یہ مکتب کی تعلیم جو ہمارے 630 بچے پڑھتے ہیں، 630، اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہمارے اطراف کے مدارس سے پڑھتے ہوں گے، یہ تمام کو مدرسے کے اندر پڑھنا ضروری ہے. بہت سے بچوں نے تو ماشاءاللہ مکتب میں پڑھا لیکن بچوں کے ماں باپ نے مکتب میں نہیں پڑھا. ایک روایت درر منصور کی روایت ہے، جب بچہ مدرسے میں آتا ہے اور بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت سے پروردگار عالم اس بچے کی رحمت، اس بچے کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس بچے کے اساتذہ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. پروردگار عالم کے ایک نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں روایت لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے. پوری قبر جہنم بن چکی ہے اور پوری قبر میں اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے استغفار کرتے کرتے وہاں سے گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ قبرستان پر گزر ہوا. وہ اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، اس کی قبر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دنوں کے پہلے یہ میرا گنہگار بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا، آج اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے. تو اسی وقت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب جواب دیا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اے میرا گنہگار بندہ تھا، زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، زندگی گناہوں میں گزاری، رات کی خلوت گناہوں میں گزاری، لیکن جوانی میں دنیا سے رخصت ہو چکا. اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا وہ چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا. جب لڑکا تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں نے مدرسے میں بھیجا، استاد کا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئی کہ میرا چھوٹا سا بندہ، میرے گنہگار بندے کا بیٹا اپنی مبارک زبان سے، معصوم زبان سے 3 اللہ کے نام کو پکارے. اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، رحمان اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے. یہ چھوٹا سا میرا بندہ مجھے 3 نام سے پکارے اور میں اس کے گنہگار باپ کو قبر میں عذاب دوں. ایک معصوم بچے کے مدرسے میں آ کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کے باپ کو جہنم کے اللہ سے بچا کر جنت کا اس کے لیے فیصلہ کر دیا. ان مدارس کی محنت کو معمولی بس سمجھو، ان اساتذہ کو معمولی بس سمجھو. گھر میں بچے کو تھوڑا سا باپ کو سکھانا پڑتا ہے، کتنی تکلیف پڑتی ہے. تمہارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے، تمہارے بچوں میں کیپیسٹی ہے، تمہارے بچوں میں صلاحیت ہے. اساتذہ کی محنت جب میں سن رہا تھا کہ اتنے بڑے پروگرام فجر کے بعد سے لے کر یہ پروگرام چالو ہیں، اساتذہ نے کتنی محنتیں کی ہوگی. تمہارا ایک چھوٹا سا بیٹا اسٹیج پر آ کر مائک میں پوری قوم کو للکار کے بات کر رہا ہو، ایک معصوم بچی پردے پر بات کو کر رہی ہو اور اولاد باپ کے حقوق کیا ہے اس کے بارے میں بول رہا ہو اور مستورات کو ترغیب دے رہا ہو اور بچوں کو یوں کہہ رہا ہو کہ جن کے گھروں میں باپ نہیں ہوتا ان بچوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے. تو بچے ماں باپ کی باتوں کو مانے. یہ سارے کے سارے مقابلے ہمارے عبرت کے نشانات تھے. ایک ایک بات کو میں نے بڑے غور سے سنا. اس میرے بھائیو ہم مدارس کی قدر کریں، ہم مکاتب کی قدر کریں. الحمدللہ لوگوں نے بہت سارے پیسے بھی لکھوائے. یہ ہمارے 500 روپے نا، ہمارے 12,000 روپے، ہمارے 1,000 روپیہ
اس کو کبھی زیادہ مت سمجھنا. اللہ کے دین کی نسبت پر مدارس پر مکاتب پر اپنی جانیں بھی خرچ ہو جاوے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سستا سودا میں القیامت کے میدان میں پروردگار عالم اس مدرسے کے پیچھے جان لگانے والے مال لگانے والے دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ بدلا دے گا کہ آدمی کبھی تصور بھی نہیں کر سکے گا. اس لیے ضروری ہے ہمارے بچوں کی پیچھے ہماری محنت ہو. جو مدرسے کا یونیفارم ہے, مدرسے کا یونیفارم کہ سارے مدرسے کے بچوں نے سر پر ٹوپی پہنی ہے, سفید کپڑے پہنے ہیں, کتنی پاکیزہ مخلوق لگتی ہے. اور ہماری ساری کی ساری بچوں نے سر پر کالی رومالی کالا اسکارف پہنا ہے. لیکن جیسے کہ ہمارے بچے گھر پر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے مسلمان کا بیٹا ہے یا غیر مسلم کا بیٹا ہے, پورا کلچر بدل جاتا ہے, بچے کا کیریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, آپ کی ذمہ داری ہے کہ مدرسے میں بچوں کو تعلیم ملتی ہے, تربیت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کی کیسی تربیت فرماتے تھے. میری مائیں میری بہنیں سنیں, حضرت فاطمہ جب چھوٹی سی بچی تھی حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ مجھے یوں کہتی بچپن میں, گھروں میں دینی ماحول تھا, گھروں میں دینی فدائی تھی, تو بچی یوں کہتی تھی امی جان کھانا ہمیں اللہ کھلاتا ہے, پانی ہمیں اللہ پلاتا ہے, روزی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے لفظ جگر ہے, میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرماتے تھے. اب ایک چھوٹی سی بیٹی نے تقریر فرمائی, اس میں بیٹی نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچوں کو 3 قسم کی باتیں سکھاؤ, اللہ کی محبت سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کریم سکھاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. تو حضرت فاطمہ بچپن کی عمر میں اپنی ماں خدیجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتی تھی. اس اللہ کا تعارف کراؤ, اللہ کتنا بڑا ہے, اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے. اس سے ہماری ذمہ داری ہے ہمارے بچے دیندار بنے اور ہمارے بچے وقت کے زبردست. ابھی کہا تھا کہ ڈاکٹر بننا کوئی گناہ نہیں ہے, ہمارے قوم میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, لیکن دیندار ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, دیندار انجینئروں کی ضرورت ہے, دیندار لویروں کی ضرورت ہے. کہ مسلمان کا بچہ دیندار ہوگا دیندار. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک عورت بنو مخزومیہ کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام تھا فاطمہ تھا, اس نے چوری کی. یہ خاندان والے اونچے خاندان والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت اسامہ آپ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. حضرت اسامہ کے پاس اگر کہا ہمارے خاندان والوں کی سفارش کراؤ کیونکہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ نہ کاٹے. جیسے تو اسامہ نے بزرگ کو کہا یا رسول اللہ یہ بنو مخزوم کی بچی فاطمہ نے چوری کی ہے, میں آپ کے سامنے سفارش کرتا ہوں اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو میرے نبی اسامہ سے بڑی محبت فرماتے تھے, لیکن آپ کی آنکھیں لال لال ہو گئی اور آپ نے فرمایا اسامہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کراتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. پہلے زمانے بنی اسرائیل کے زمانے میں جب کوئی مالدار ہوتا تھا, قوم کا بڑا ہوتا تھا اور کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہاں کے لوگ ان کی رعایت کرتے تھے, اور کوئی غریب چوری کرتا تھا اور کوئی غریب ظلم کرتا تھا تو ان کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا تھا. ارے اسامہ سن, اگر فاطمہ بنت محمد جو میرا جگر کا ٹکڑا ہے اگر اس نے بھی کوئی غلطی کی تو محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کو سزا دے گا. یہ انسان مدارس میں سکھایا جاتا ہے. یہ زندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں, اپنے بچے دیندار بنے. کہاں بھی ایک مکالمہ تھا, ہم اپنے بچوں کو گھر پر ٹائم دیں کہ جمال پور کے پورے بازار میں اور رائے گڑھ کی پوری گلیوں میں یہ مسلمانوں کے بچے راتوں کو 12 بجے, راتوں کو 1 بجے 2 بجے ایکٹیوا پر بیٹھے رہتے ہیں. یہ کون سا قافلہ ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان کو عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا لا سمورۃ بعد العشاء, کہ عشاء کی نماز کے بعد تو قصہ کہانیاں نہیں ہوتی. البتہ کوئی دین کی بات کا مسئلہ ہے, دین کی بات کو سننے کے لیے, دین کی بات کو سنانے کے لیے راتوں کو جا سکتے ہیں, لیکن فضول باتیں کرنا اور ادھر ادھر بیٹھے رہنا یہ مسلمان کو بالکل زیر نہیں رہتا.
اس لیے ہماری ذمہ داری ہے گھر پر جاوے اور اپنے بچوں کو ٹائم دو، ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے تاکہ بچوں کی فکر ہمارے سامنے آئے گی۔ میرے بیٹے کی فکر کیا ہے، میرے بیٹے کے دوست کون سے ہیں، میرے بیٹے کی سہیلیاں کہاں ہیں۔ چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دل خزاں کے کچھ نہ تھا جو سے خار گلشن میں بنا تھا باغ رو رو، یہاں گلچا یہاں گل تھا۔ میرے بھائیوں، میری اولاد کی حالت تو چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کے پھل کوئی چرا کے لے گیا، چمن کے پھول مرجھا گئے اور چمن کا باغ سو رہا ہے۔ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے میرا بیٹا کہاں گھوم رہا ہے، میری بیٹی کہاں گھوم رہی ہے۔ ابھی کہا تھا کہ بچی کے پاس موبائل کتنا بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ یہ موبائل نہیں ہے، یہ جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے، یہ جہنم کا شعلہ ہے جو ہمارے دل سے ایمان کو برباد کر دے گا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر ایک بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ کچھ عورتیں انجوائے کرنے کے لیے کہاں گئی؟ لڑکیاں جمع ہوئی ایک جگہ پر پارک میں انجوائے کرنے کے لیے گئی، تو ایک لڑکی کو دیکھا وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا بہن یہاں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ جسے کہا تھا وہ لڑکی نے آج تو ہماری برتھ ڈے پارٹی ہے، آج تو موج کریں گے، انجوائے کریں گے۔ یہ بچی ہمارے پورے معاشرے کی بات کو سمجھا رہی تھی۔ ہمارے گھروں میں جس وقت برتھ ڈے ہوتا ہے بھائی کتنے رونے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، عیسائیوں نے، یہودیوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، میرے نبی کے دل پر زخم پہنچائے ہیں۔ ایک برتھ ڈے یہ ان کا طریقہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن باپ کو پتہ بھی ہے کہ میری بیٹی مجھ سے کیک مانگتی ہے، اور کل احمد آباد کی مشہور بیکری سے باپ کیک کو لاتا ہے، بیٹی کیک کو کاٹتی ہے، ماں باپ تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ کیسا ظالمانہ معاشرہ ہے۔ میں اور آپ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پیچھے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کی دلی تربیت کریں۔ وہ ساری کی ساری لڑکیاں جمع ہوئی، ایک لڑکی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھا یہاں تو انجوائے کرنے کا وقت ہے تو خاموش بیٹھی ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا کہ میرے گھر پر چھوٹا سا میرا بیٹا گھر پر ہے اور ماچس موجود ہے وہاں گیس کے پاس، اور ماچس کی تلی میرے بچے کے ہاتھ میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ماچس کو جلا کر گیس پر لگا دے اور پورا میرا گھر جل جائے، میرا بیٹا بھی جل جائے۔ یہ ٹینشن مجھے بار بار ستا رہا ہے۔ مولانا علی ندوی فرماتے ہیں ایک ماں کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں ماچس کی تلی ہے اور ماچس کے جلنے کی وجہ سے پورا گھر جل سکتا ہے۔ آج ہم نے ہماری جوان لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے ہیں، وہاں تو گھر جلے گا۔ اس موبائل لڑکی کا استعمال فون کا غلط ہوا، چیٹنگ کرتی رہی۔ ابھی میں 4-5 دن پہلے سورت میں گیا تھا، ایک مولوی صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ ہمارے آسرم میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک مسلمان کی لڑکی چیٹنگ کرتے ایک پنجاب کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ پنجاب کے لڑکے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا۔ ماں باپ نے بچے کو گھر پر آنے سے لانے سے انکار کر دیا۔ آج آسرم میں لڑکی ہے، لڑکی ہچکیاں لے کر رو رہی ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ سارے کے سارے پروگرام کہ ہمارے اساتذہ نے بڑی محنت سے ہمارے معاشرے کو بیدار کیا ہے کہ معاشرے کو جاگنے کی ضرورت ہے، ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کے رہبر ہیں، جب ماں باپ بھی موڑ سب پر چلیں گے اور چھوٹے بچے کا باپ جب رات کو جمال پور کی رائے گڑھ کی مارکیٹوں میں اور گلیوں میں 2-2 بجے بیٹھا رہے گا، کیا بیویوں کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا بچوں کی زندگی میں دل لگنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک علیہ وسلم گھر پر جاتے تھے، اپنے بچوں سے ملتے تھے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد گھر پر آئے، دیکھا حضرت فاطمہ سوئی ہوئی ہے۔ میرے نبی سب کا ناراض ہوئے، کہا بیٹا فاطمہ یہ سونے کا وقت فجر کے بعد کا نہیں ہے، فجر کے بعد کا وقت تو اللہ کی رحمتوں کا وقت ہے، برکتوں کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ رزق کو فجر کے بعد اتارتا ہے۔ میری بیٹی اگر تو فجر کی نماز کے بعد سوئے گی نا تو اللہ کے رزق کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی۔
آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کی خبرگیری کیا کرتے تھے. چاروں طرف میرے بھائیوں آگ ہی آگ ہے, چاروں طرف خون ہی خون ہے, چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, اپنے بچوں کے پاس بیٹھو, بچوں کی فکریں کیا ہیں, بچوں کی سوچ کیا ہے, تو ماں باپ کو پتا چلے گا کہ میرے بیٹے کا دن بدل, اس کا زمن بدل رہا ہے. ہماری شادیوں میں اور ہماری بچے کی پیدائش پر کیا خرافات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. میں اور آپ اس نبی کو بھول گئے. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے, کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب سلا دیا, جسے میرے غم میں بلا دیا اسے میرے جی سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے کے پیچھے آپ نے بڑی قربانی دی ہے, آپ نے بڑی محنتیں کی ہے. میرے بھائیوں, کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا, اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, اپنے اس امت کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے زندگی میں یہودیوں کو ناراض کیا تھا. ہم مغرب کے کلچر کو اپنے گھروں میں نہ ڈالیں. دیکھو ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے کیسے ویڈیو لے رہے تھے, میں تو تعجب کر رہا تھا. جو ہمیں نہیں آتا ہمارے بچوں کو آتا ہے, جو آپشن موبائل کے ہمیں نہیں پتا ہمارے بچوں کو پتا ہے. کہ ہمارے بچوں کو میں اور آپ نے نہ سنبھالا, اگر مکاتب کی تعلیم نہ رہی تو بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے گھروں میں دینی فضا قائم کرو, ماں باپ خود دین کے پابند بنے. ہمارے پڑوس کے ملک کے بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں, میں بزرگ کے گھر پر گیا, وہ انجینئر کے ڈاکٹر تھے. میں ان کے گھر پر جا کر ان کے بچوں کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا. میں نے گھر میں جا کر سلام کیا, السلام علیکم. اس ہمارے میزبان کے بچہ باہر آیا اور سلام کا جواب دیا, آؤ بغل کیا, خیر مقدم کیا, مجھے بٹھایا. اس بچے کی ایک ایک بات, چلنے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا. تو میں نے پوچھا, بیٹا تم بڑے ہو؟ تو کہا نہیں مولانا صاحب, بڑے تو اللہ ہے, بڑے تو اللہ ہے, البتہ میں اپنی بھائی بہنوں میں سب سے بڑا ہوں. وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ معصوم بچے کی زبان کے جملے نے کہ بڑا تو اللہ ہے میرے دل کی دنیا بدل دی کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے. جب میرا واپسی کا وقت ہوا میں بڑا متاثر ہوا. میں نے ان کے ماں باپ کو پوچھا, ان کے ابا کو, بتاؤ تمہارے بچوں کے اخلاق, تمہارے بچوں کے کیریکٹر اتنے اچھے کیوں ہیں؟ تو نے 3 باتیں بتائی. میں 3 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بچے بہت شوق کرتے ہیں. پہلی بات بتائی کہ میری اپنی اولادوں کو کبھی حرام کا نہیں, کبھی داؤد اللقمہ بھی میں نے نہیں کھلایا. داؤد اللقمہ بھی میں نے نہیں کھلایا. میں نے حلال روزی اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. حلال میں اللہ نے برکت دی ہے. حضرت علیہ سے فرمایا کرتے تھے, یوں فرماتے تھے کہ جیسی روٹی ہوگی ویسا آدمی کا مزاج بڑھے گا. لقمہ سمندر ہے, خیالات موتی ہیں, جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. اگر لقمہ حلال کا ہے تو ہمارے خیالات حلال کے بنیں گے. یہ بچی نے کہا تھا کہ کل قیامت کے میدان میں حساب ہوگا, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں لگایا. کہ ہم روزانہ نئے فارم بناتے ہیں. جب سیٹرڈے کی رات ہوتی ہے تو کھیڑا کی ہوٹلوں والے خوش ہو جاتے ہیں. بھئی تم خوش کیوں ہوتے ہو؟ ہماری برادری کے لوگوں کی ہوٹلیں ہیں وہاں کہ بھئی تمہاری احمدآباد کی پبلک ٹڈیوں کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے. یہ شاہ پور والے, جمال پور والے, رائے کٹ والے, ایک چائے پینے کے لیے یہاں کا نوجوان بائک پر جاتا ہے. کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا؟ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے. کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے. کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے. کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے. جا کر پالڈی کی بی ایس ہاسپٹل میں جا کر ان بیماروں کو پوچھو جن کو کینسر کی بیماری ہو چکی ہے, جن کا لیور کا کینسر ہے, آترڈے کا آنکھ کا کینسر ہے. زندگیاں برباد ہو چکی ہے, جوانی ختم ہو چکی ہے. بچے باپ کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں. ان بیماروں کو جا کر پوچھو تندرستی کی گھڑیوں کی قدر کیا ہے.
اللہ نے مجھے اور آپ کو مال دیا ہے، مال اللہ کے دین کے کاموں میں لگاوے، مدارس پر لگاوے، مساجد پر لگاوے، اپنے بچوں کی ضرورت میں لگاوے، تب بھی زیادہ مال ہمارے پاس پڑا ہے امت کی بیواؤں پر لگاوے، اللہ کے سامنے مال کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ اس بچی نے یوں کہا گا کہ بیٹا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں اپنے برتھ ڈے کو منانے کے لیے ہمارے والد صاحب نے ایک فارم ہاؤس تیار کیا ہے، وہاں ہر طرح کی سہولتیں ہیں اور پورے احمد آباد کا ہمارا سب سے بڑا فارم ہاؤس مشہور ہے۔ میرے بھائیو کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ کہ دنیا کے چند کوڑیوں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا جو کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال کے فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں بکریوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وإن طالت سلامتها۔ میرے بھائیوں بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں بکریوں کے جالے ہیں۔ ہمارے بیٹے ہمارے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو پتا ہے، کان میں ایئر فون ہوتا ہے، بائک پر گانا سنتے سنتے وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو پتا ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو بھی فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ آج کا معاشرہ ہے، چند دن کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں دل میں اللہ کی محبت کو لاؤ۔ مدرسے کی تعلیم سن کر میرا اتنا دل خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اساتذہ کی محنت کو قبول فرماوے۔ بس دل میں علماء کی محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، علماء کی محبت، دینداروں کی محبت ہے تو میرا اور آپ کا بیڑا پار ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کنکموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ قریب ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زر قبر کا ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، ایک ہندوستان والوں میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کی چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ میرے بھائیوں پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرتے کرتے موبائل کی گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے اللہ کو پتا ہے جس اللہ نے آنکھ دی ہے وہ اللہ آنکھوں سے نابینا کر سکتا ہے۔ راتوں کی تہجد اللہ امت کے سامنے لائے گا اور راتوں کے اندھیرے کے گناہ اللہ امت کے سامنے لائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارا مدرسہ تعلیم القرآن کا یہ جلسہ ہمیں میسیج دے رہا ہے، ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ بڑی محنت سے یہ بچے ہم نے تیار کیے ہیں، اس امانت کو گھر جا کر تم ضائع مت کرنا۔ 12 سال تک بچوں کو ہم نے اللہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی سکھائی ہے، ان بچوں کو پردے کی پابند بنانا ہم نے سکھایا ہے۔ تمہارا گھر کا پورا ماحول ہماری محنت کو ضائع نہ کر دے، یہ مدرسے کا بھائیو پیغام ہوتا ہے۔ اس لیے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے آگے بھی پٹن سفر میں نکلنا ہے۔ میرے بھائیو ہم تمام ارادہ کریں گے جناب انشاءاللہ کہ زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے اور ہم اپنے بچے کے مدرسے میں پڑھانے کی پابندی کریں، خیر خواہی نہ کرے۔ ہمارا بچہ مدرسے کا وقت کا پابند بنے، جتنا ہمارا بچہ مدرسے کا پابند بنے گا، پابندی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے کو نیک بنائے گا، ہمارا بچہ صحیح علم دے گا۔
تم بچے کو مسئلہ پوچھو، بیٹا گھر کی ٹنکی میں چھپکلی گر گئی، تمہارا بچہ مفتی کی طرح جواب دے گا، کتنی ڈوز پانی نکالا جائے گا۔ ایک مدرسے میں مسائل سکھائے جاتے ہیں، مردے کو کیسے غسل دینا، کہ تمہارا بچہ تم کو بتائے گا کہ لڑکی ہو عورت ہو کتنے کپڑے چاہیے، مرد ہو تو کتنے کپڑے چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں مدارس میں بڑی محنت ہو رہی ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں جا کر آؤ تو آپ کو ہندوستان کی گجرات کی سرزمین کی قدر ہوگی، کتنے بڑے بڑے علماء، کیا ہمارے مکاتب کا نظام، کتنی میٹھی میٹھی زبان سے بچوں کو تیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اساتذہ کی محنت کو قبول فرماوے۔ جاؤ راجستھان کے پورے علاقوں میں پتھر توڑنے والے بچوں کو کوئی پڑھانے والا مولانا بھی نظر نہیں آتا، ان کو کلمے کا پتہ نہیں ہے، ان کو اللہ کے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اس مدرسے کے لیے اور آپ دعا بھی کرے۔ دیکھو ابھی تو تھا پودا کا پودا کہاں سے درخت بن گیا پھلدار۔ سال گزشتہ 3 بچے حافظ بن کے نکلے، آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں 2 بچے حافظ بن کے نکلے، ان کے ماں باپ کو مبارک ہو، ان بچوں کو مبارک ہو۔ جنت کے جوڑے تیار ہو گئے، جنت کا محل تیار ہو گیا۔ ان فی الجنت نہر، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے۔ علیہ مدینۃ من مرجان، اس پر مرجان کا شہر ہے۔ علیہ کا 70، اس پر 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں۔ یہ پورے کا پورا شہر حافظ قرآن کو لا دے گا، حافظ قرآن کو لا دے گا۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اللہ نے رمضان میں نازل کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو آج قرآن کا ختم ہوا ہے، اور طبرانی کی روایت ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، علامہ نووی نے لکھا ہے اگر کوئی یقین سے ختم قرآن کے بعد دعا میں بیٹھے گا، اس کی دعا ویسی قبول ہوگی جیسی کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ اس بچے نے صبح سویرے اٹھ کر قرآن کی آیتوں کو رٹا ہے، استادوں کی ناگواری کو برداشت کیا ہے۔ حافظ بننے والے بچوں کو جا کر پوچھو، ان کے ماں باپ کو جا کر پوچھو، بچے صبح میں ناشتہ برابر نہیں کرتے کہ سبق سنانا ہے، کھانا برابر نہیں کھاتے۔ ان پڑھانے والے استاد کو جا کر پوچھو، جب بچہ سبق سناتے استاد کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آج ہمارے مدرسے میں 2 بچوں نے قرآن کا حفظ کی تکمیل کی ہے۔ اللہ ان کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، مدرسے کے محترم صاحب کو بھی، تمام اساتذہ کو بھی، منتظمین کو بھی، پورے مجمع کو اللہ کے بچوں کی برکت سے اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت، اللہ تعالی ہم تمام کو ذریعہ بنا دے۔ اس لیے میرے بھائیو ابھی بچوں کو انعام ملے گا، ابھی بچوں کو انعام ملے گا۔ یہ بچے کب سے اونچے نیچے ہوتے ہیں، انہوں نے صرف انعام دیکھ لیا ہے، اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو انعام ملے گا۔ جب دنیا میں انعام پر اتنی خوشی ہوتی ہے، آخرت میں بھی انعام ملنے والا ہے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جب جنت میں انعام ملے گا، حافظ قرآن کے ابا اسماعیل بھائی کھڑے ہو جاؤ، کیوں؟ تمہارا بیٹا حافظ قرآن بنا تھا۔ اللہ فرمائے گا لاؤ جنت کے جوڑے، جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ڈوب جاوے، ان کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے۔ اس وقت لوگوں کو تمنا ہوگی کاش میرا بھی بیٹا حافظ قرآن ہوتا، کاش میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا، کاش میرا بیٹا بھی قرآن کریم کو پڑھتا۔ میرے بھائیو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم تمام کو دے گا۔ ابھی بچوں کو انعام ملے گا۔ پہلے نمبر تمام کے تمام بچے مدرسے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اچھے پوزیشن والے بچے ہیں جو حاضری کی پابندی کر کے، استادوں کی محبت کے ساتھ محنت کر کے اول پوزیشن پر آتے ہیں، ان کو امتیازی نمبر سے انعام دیا جاتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جن بچوں کو انعام نہ ملے وہ بچوں کو تو سب کو تو انعام ملتا ہے، لیکن ناراض نہ ہوئے، ہم محنت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو